بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایس سی او سمٹ سے انہوں نے آج خطاب کیا۔ بار بار انہوں نے غزہ اور فلسطین کے مسئلے پہ بہت کھل کر بات کی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان واپس آنے کے بعد وہ کچھ اہم نیشنل سیکورٹی کے معاملات پر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف تو آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف پنجاب حکومت جو ہے اس نے حال ہی میں اس کی کیبنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتہائی سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں پارٹی پر پابندی اور پارٹی کی لیڈرشپ پر غداری کے مقدمات قائم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ تو اگر ایک طرف اے پی سی کی تجویز ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف پر پابندی کی تجویز ہے، تو یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ ساتھ ساتھ کیسے چلیں گے؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے چیف وپ ہیں، جناب شیخ وقاص اکرم صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سرور باری صاحب، پتن کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے الیکشن 2024 کا ایک آڈٹ کیا، اس پہ بھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو پرائم منسٹر صاحب کے قریبی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے اس پر تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتے ہیں، دوسری طرف پنجاب حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ یہ دونوں معاملات ساتھ ساتھ کیسے چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا بہت شکریہ پروگرام میں دعوت دینے کے لیے۔ دیکھیے، جو مرکز کی سطح کے اوپر جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اور آپریشن نظم استحکام جو ہے وہ بھی اس وقت ایک ضرورت بن چکا ہے، اور ایک انتہائی افسوسناک واقعہ کل جو پاکستان میں وقوع پذیر ہوا کے پی میں، اور ہمارے ایک سابق سینیٹر جو میرے بہت اچھے دوست بھی تھے اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ سابق گورنر ہیں، میرے کولیگ رہے ہیں شوکت اللہ صاحب، وہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ 4 اور ساتھی شہید ہوئے۔ تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ تسلسل ہے ایسے واقعات کا جس میں پاکستان میں بدقسمتی سے دہشت گردی کے واقعات جو ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ایک ٹائم تھا جب ہم مکمل امن کی طرف نہ صرف بڑھ چکے تھے بلکہ امن قائم ہو چکا تھا، اور وہ دور تھا جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا 2013 سے 2018 تک کا پیریڈ تھا، اس میں ہم نے خاصا کامیابی حاصل کی۔ تو اب اگر دوبارہ یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں تو ہمیں پھر ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ پاکستان دشمن وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان میں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں یا دہشت گردی کے واقعات میں بالواسطہ بلا واسطہ ملوث ہیں۔ تو اس کے لیے تمام پارٹیز کو یعنی ابو پارٹی لائنز وہ انہیں ساتھ لے کے چلنا ازحد ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک بہت ہی بدقسمت واقعہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں وقوع پذیر ہوا، اس کے بعد بھی اسی طرح کی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی اور عمران خان صاحب اس میں تشریف لائے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ پاکستان کا ہے، یہ معاملہ ہمارے امن کا ہے، اس میں کوئی پارٹی بھی جو ہے وہ پاکستان کے سٹیک سے اوپر نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب آج اپنے پارٹی کے کچھ لیڈروں سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، تو اجازت اگر آپ نہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اشتعال دلا رہے ہیں ان کو۔ دیکھیں، یہ جو واقعات ہیں چھوٹے موٹے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب پہ ملاقات پہ 15 یا 20 دن کی پابندی لگ گئی ہے، مہینے کی پابندی لگ گئی ہے، جیل میں کوئی تھریٹس تھی، اس کی وجہ سے وہ ایک آرڈر جو ہے وہ نکلا تھا صوبائی حکومت نے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایک ہفتہ برقرار نہیں رہنی، کوئی نہ کوئی عدالت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی۔ اسلام آباد کے پریزیڈنٹ عامر مغل صاحب، ان کو گرفتار کر لیا آج ڈی سی آفس بلا۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چند ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں، یہ ہر ضلع کی انتظامیہ مکمل طور پہ ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ ضلع کے اندر لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھ سکے۔ ان چیزوں کو آپ جو ایک نیشنل کاز جس کی ہم بات کر رہے ہیں اسے کمپیئر نہیں کر سکتے، نہ اس نیشنل کاز میں اس طرح کے واقعات کوئی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، جو آج اجازت نہیں ملی عمر ایوب صاحب کو، شبلی فراز صاحب کو، عمران خان صاحب سے اجازت نہیں ملی ملاقات کی، تو اس کے بعد جو عمر ایوب صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر گفتگو کی ہے، ذرا آپ ان کا لب و لہجہ دیکھیں وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہمیں اس دھوپ میں اس گرمی میں نہیں ملنے دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر عثمان ٹاؤٹ، جو آئی جی جیل خانہ جات، جو فارم 47 کی وزیر اعلیٰ بنی ہے مریم نواز، یا یہ جو فارم 47 کا وزیر اعظم بنتا پھر رہے، یا محسن نقوی ڈاکو، ان کو پریولیج موشن کے ذریعے پوری انتظامیہ کو انشاءاللہ تعالی لائن حاضر کریں گے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں، اور پوچھیں گے ان کی کیا مجال کہ انہوں نے ہمیں روکا یہاں پہ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ملنے سے۔ تو شیخ صاحب، پریولیج موشن کے ذریعے آپ وزیر داخلہ کو لائن حاضر کر سکیں گے؟
دیکھیں پہلے میں جذبات کے حوالے سے بات کر لوں. جذبات میرے خیال میں تمام ممبرز جو ہے نیشنل اسمبلی کے جن کا تعلق سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی سے ہے, ان سب کے یہی جذبات ہیں ان تمام قائدین اور لیڈروں کے بارے میں جو عمر ایوب صاحب کہہ چکے ہیں. اور اس کی وجہ ہے یہ پہلی دفعہ ایسے نہیں ہوا. آج ہمارا چیف منسٹر 5 دن سے یہاں بیٹھا ہے جس کا استحقاق ہے کہ وہ پاکستان کی کسی جیل میں بھی جا کے کسی کو مل سکتا ہے, وہ قانون اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے. ہمارا اپوزیشن لیڈر, یہ کوئی صرف پارٹی کا اپوزیشن لیڈر نہیں, پورے پاکستان کا اپوزیشن لیڈر ہے, قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے. آپ ان کو بلا کے اڈیالہ کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں, بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے, بٹھانے والا کوئی نہیں ہے. 1 گھنٹہ, دوسرا گھنٹہ, تیسرا, چوتھا, 5واں, اور اس کے بعد جب وہ ایک چھاؤں کے لیے کسی درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں, وہ اکیلے نہیں ہیں, 7 سینٹ کی اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہیں, ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ بھی موجود ہیں. اور پھر ایک ایس ایچ او آ کے ان کو کہتا ہے بھی آپ یہاں سے جائیں, ہمیں پیچھے سے حکم ہے. تو کس کا حکم ہے؟ اوبویسلی ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل فورسز جن کا نام لیا ہے, چاہے وہ وزیر داخلہ ہے, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, انہی کی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے پنجاب میں بھی, وہ یہی کر رہے ہیں. تو پھر یہ ہم سے کس خیر کی توقع کرتے ہیں, کس محبت کی توقع کرتے ہیں؟ اگر یہ آپ کو اے پی سی میں بلائیں گے تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ دیکھیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو پارٹی کی قیادت بیٹھ کے کرے گی, کیونکہ ابھی یہ بات سامنے آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ان کے طریقہ کار ہے یا جو ان کے لچھن ہے وہ تو ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پی جائے. اے پی سی تو پھر بہت بڑی نہیں, میں تو چلو پی لاں گا, ڈاکٹر صاحب تو اچھے آدمی نے پارٹی دے وچ, مگر یہ ہے کہ ان کے وہ لچھن ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وزیر اعظم اٹھ کے جا رہا ہے, اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ میں لا رہا ہے, وہ جیسے جنرل مشرف نے واجپئی نو ہاتھ میں لایا سی, ٹھیک ہے نا, جو یہ اسکٹس گیمکس ہوتے رہتے ہیں. اور ساتھ ہی اس سے 1 دن پہلے جمعے کو آپ نے ہمارے بندوں کو پنجاب میں کٹ کے ان کا ناس مار دیا, پرچے دے دے کے جو احتجاج ہوا تھا, اور اگلے دن وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس کو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں یہ آج کل یہ رنگ بازیاں نہیں چلتی ہوتی. اچھا, یو ہیو ٹو رائز ابو اٹ. اور ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی, اگر مجھے اجازت دیں بھائی ہیں میرے, یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ نیشنل ایشوز اور چھوٹے موٹے ایشوز, ہاں ایک آدمی جو کہ قانون اور آئین کے تحت درخواست دیتا ہے کہ مجھے جلسے کی اجازت دی جائے, اس کو ڈپٹی کمشنر آفس میں بلایا جاتا ہے کہ جی ہم اے سی کو بلا رہے ہیں, ہم سائٹ وزٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور پھر فیصلہ کرتے ہیں. وہ اکیلا چلا جاتا ہے کیونکہ انتظامیہ کہتی ہے آؤ جی بیٹھ کے تو جا کے سائٹ دیکھنے ہیں, اور وہاں اپنے دفتر میں اس کو آپ گرفتار کروا دیتے ہیں. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کاز اور چھوٹے موٹے ایشو, مگر اس سے حکومتی اور رولنگ پارٹی کی نیت یا بدنیتی یہ ضرور سامنے آ جاتی ہے. اچھا سرور باری صاحب جناب, کل آپ کی تنظیم جو پتن ہے اور خاص طور پہ کولیشن 38 اس نے الیکشن 2024 کا ایک آڈٹ کیا اور آڈٹ رپورٹ جاری کی, صرف لاہور کے کچھ حلقے تھے. تو اس میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ ان حلقوں میں جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ جو رزلٹ اپلوڈ کیا ہوا تو اس میں فارم 45 نہیں ہے, لیکن کل شام تک تو نہیں تھے, تو آج تو کچھ نظر آ گئے ہیں, ہمیں کچھ جگہوں پہ نظر آ گئے ہیں, انہوں نے لوڈ کرنے شروع کر دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کی کوئی بدنیتی نہیں تھی, شاید ان سے انکمپیٹنس ہو گئی. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے میر صاحب, ہم نے تقریباً جو ہے 40 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دیا ہے الیکشن کروانے کے لیے. یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. اور فوراً جو پاورز ہیں انہوں نے پاکستان کے الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی ہے. ہر جو آر او ہے اس کو 3 کمپیوٹرز اور کمپیوٹر آپریٹرز دیے گئے ہیں. ایک پورا ایک ڈھانچہ ہے, بہت ہی قابل لوگوں پر مشتمل ہے. اور ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ ڈی ایم جی گروپ سے ہیں, اور جو باقی کمشنر ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہیں. سسٹم ہے پورا. غلطی کا امکان ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ الیکشنز ہیں, لوگوں کے ووٹ کا مسئلہ ہے. ہم نے جو دیکھا ہے کہ جو لیول آف فارمز ہیں, ہم کوئی اور بات نہیں کرتے, ہم نے ان کے جو ویب سائٹ کے اوپر جو چیزیں پڑھی ہیں ہم نے ان کا انالیسس کیا ہے. اور ان کا جو آڈٹ کرنے کے بعد جو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں, یہ پہلی رپورٹ نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے جو ہے اسلام آباد کے 3 حلقوں کا کیا تھا, اس کی رپورٹ بھی جاری کی تھی کہ فارم 45 2 قسم کے ہمارے پاس ہیں, جو ایک ہمارے آبزرورز نے اکٹھے کیے تھے اور مختلف جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ہم نے لیے تھے, اور جو پھر الیکشن کمیشن نے جاری کیے, اور پھر فارم 45 ہم نے اس کا بھی انالیسس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے جو پورے پاکستان کے قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے جو فارم 47 نکلے 265 حلقوں میں ہوئے تھے, اس کا بھی ہم نے ڈیٹیلڈ رپورٹ نکالی تھی.
اور تقریباً 78.2% جو فارم 47 ہیں ان کے اندر 12 قسم کی جو ہے وہ کمیاں تھیں، یعنی کہ ڈیفیشنسی. چلے وہ تو پہلے ہی بات ہے نا. اب یہ جو آپ کی کل کی رپورٹ ہے، جو کل کی رپورٹ ہے یہ تقریباً جو ہے وہ 20 حلقے صوبائی اسمبلی کے، جس میں چیف منسٹر صاحبہ کا بھی حلقہ ہے PP 159، اور جو اس کے علاوہ ایک NA کا ہے 125. اور ان کا جب ہم نے آڈٹ کیا تو ہمیں ایک ہمارے لیے ڈسکوری تھی، اور یہ شاکنگ قسم کی ڈسکوری تھی کہ فارم 45 کا فولڈر ہے، گوگل ڈرائیو لگی ہوئی ہے. جب اس کو ہم نے اندر سے کھولا تو ایک بھی فارم 45 نہیں تھا، فارم 46 تھے. تو ہم نے کہا یہ غلطی ہوگی. تو اس کے بعد ہم نے اور کھولے تو اور بھی نکلا ہے. تو وہ 30 جو پروونشل اسمبلی کی کانسٹیٹیوشن، اس میں سے 20 کے اندر فارم 46 2 دفعہ اپلوڈ کیا گیا. ایک فارم 46 کے ٹائٹل کے نیچے اور دوسرا فارم 45 کے ٹائٹل کے نیچے. اور کل جب ہم نے رپورٹ نکالی، اس میں آپ کے پاس پریس ریلیز موجود ہے، اس میں ہم نے کہا کہ جس وقت ہم یہ پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں اس وقت تک کا یہ ڈیٹا ہے، کیونکہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ یہ چینج کریں گے. اور آج اگر آپ دیکھیں 12 بجے کے بعد میرے پاس پورا ہے، کیونکہ جو وہ کہتے ہیں نا دنیا میں یہ نظر آ رہا ہے، there is no perfect crime in the world. یہ نظر آ رہا ہے PP 172 میں ماڈیفائڈ 1:28 تو یہ 12 بجے کے بعد آج یہ فارم نئے لگنے لگے، لیکن 3:11 پہ بھی ماڈیفائی ہوا ہے. لیکن اس میں ایک فارم میں ذرا دکھانا چاہوں گا جو فارم 45 ہے اور یہ PP 159 ہے، یہ PS 98. یہ دیکھیں، یہ جو فارم اگر آپ دکھا رہے ہیں تو یہ فارم 45 جو ہیں یہ تمام پرنٹڈ ہوتے ہیں. اس میں کینڈیڈیٹس کے نام پرنٹ ہو کے آتے ہیں، یعنی کہ جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کے پاس پرنٹڈ فارم میں فارم ہوتا ہے اور انہوں نے صرف آگے ووٹ ڈالے. دوسرا جو سگنیچرز ہیں پولنگ ایجنٹس کے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہیں. آپ کوئی اور اگر فارم دکھائیں، یہاں پر ایک تو ہاتھ سے لکھے گئے ہیں نام سارے، اور یہ کمپلیٹ نام بھی نہیں ہے. اور دوسرا اگر آپ غور کریں، اگر کوئی اور فارم آپ کھولیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ NA 130 اور PP 159 2 واحد کانسٹیچوئنسیز ہیں پورے پاکستان میں، جس کے اوپر ROs نے یا اپنے سٹیمپ لگائی ہے یا انہوں نے اپنے انیشل کیے ہوئے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کہیں بھی کوئی اوور رائٹنگ ہے، کریکشن کی گئی ہے تو RO سائن تو کر سکتا ہے، لیکن پورے پاکستان میں صرف NA 130 اور PP 159 میں یہ مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس سے لگتا ہے جو ابھی انہوں نے فارم چینج کر دیے ہیں تو وی آر انویسٹیگیٹنگ، ہم اور آڈٹ کر رہے ہیں، اور جو ماہرین ہیں ہمارے وہ لگے ہوئے ہیں اس کام کے اوپر کہ یہ جو فارم پہلے موجود تھے وہاں اس کا پھر ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ جو فارم اب جو لگائے گئے ہیں اور جو پہلے تھے اور جو فارم 46 فولڈر میں پڑے ہیں ان کا جو کیلکولیشن ہے وہ کیا میچ کرتی ہے یا نہیں. چل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انکمپیٹنس ہے، بدنیتی ہے، کیا ہے؟ لیکن یہ آپ تسلیم کریں گے کہ یہ اس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے؟ میر صاحب، جیسے ابھی آپ نے ایک محاورہ پڑھا کہ جرم کے حوالے سے کہ جو کوئی بھی جرم دنیا میں ایسے نہیں ہے جو فول پروف ہو، کوئی نہ کوئی سراغ رہ جاتا ہے. اسی طرح کہ جیسا کہ باری صاحب نے فرمایا کہ 40 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دیا گیا، وہ 40 کے 80 ارب بھی اگر دے دیں، اور وہ امریکہ کا بھی اگر کوئی الیکشن کمیشن ہو کسی بھی جمہوری ملک اور دنیا میں لے لیں، تو اتنا پیسہ دینے کے بعد بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% پرفیکٹ سسٹم ہوگا اور اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. غلطی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے، اس میں مینول کام بہت سارے انوالو ہیں، انسان وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری ٹریننگ کے باوجود اس طرح کی غلطیاں آ جاتی ہیں. اور اگر الیکشن کمیشن لاہور کے ان حلقوں کے حوالے سے اپلوڈ کر رہا ہے فارم 45، تو میرا خیال ہے ایسے کہنا چاہیے کہ دیر آئے درست آئے. اگر وہ اپنی غلطی مان کے، ظاہر آپ نے انڈیکیٹ کیا کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے انڈر دی لا، اس کے بعد نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فارم 46 14 دنوں کے بعد اپلوڈ کیا اور وہ اس کو نہیں. میر صاحب دیکھیں یہ بات، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس وقت کوئی رائٹ نہیں ہے، قانون کے تحت اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی رائٹ، ان لافل کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں. جی اب نہیں انلافل آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، لا کا حصہ بتائیں. وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپلوڈ کیے نہیں، اور اس کے بعد اب واقعی اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص ٹائم ہے جس کے اندر انہوں نے یہ فارم اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں. لیکن اگر غلطی سے 45 کی جگہ 46 کا فولڈر اپلوڈ ہو گیا ہے
اور وہ اسے کریکٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ سچویشن ہے. چودھری صاحب 20 حلقوں میں ہوا ہے, ایک جگہ پہ ہو تو ہم کہتے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, میں ایک اور بات سنیں نا, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. 20 اور ایک آپ بھی دوبارہ کر رہے ہیں, میرا آرگومنٹ دوبارہ وہی ہے, لیکن میں تھوڑا سا ایک قدم آگے چلتا ہوں. میرے کولیگ ہیں, اس دفعہ الیکشن گجرات سے وہ لڑے ہیں, چودھری عابد رضا. ہاں 110 آپ انہیں کال کر کے پوچھیں, 110 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر صبح انہیں بتایا گیا کہ آپ کی پریزائڈنگ آفیسر ہی نہیں ہے. صبح نہیں بتایا گیا سر, ان کو رات کو پتہ چل گیا تھا, انہوں نے فون کر کے کہا کہ میرے بندے پک کرو, اور پھر صبح جو ہے وہ تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا. ہاں اب یہ دیکھیں الیکشن, اور پھر انہوں نے پھر آپ کو ساری بات بتائی ہوگی, مجھے سارا پتہ ہے, کہ پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ پیسے دے دو اگر جیتنا تو. نہیں یہ انہوں نے مجھے بتایا. عابد رضا صاحب اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو یہ طارق فضل چودھری صاحب کو یہ بات بتائیں جو آپ نے مجھے بھی بتائی تھی. دیکھیں مجھے بہت ساری بے قاعدگیاں ان کے الیکشن میں ہوئی, مجھے پتہ ہے پیسوں کی بات کی میں بالکل نہ میں نے ان سے سنی ہے نہ میں اس کو کر سکتا ہوں. لیکن ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں نا جی, کیونکہ فیلڈ میں ہم 4 الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں, شیخ صاحب سے پوچھیں. اسی طرح یہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے ایک آئیڈیلسٹک انوائرمنٹ کے اندر ارینجمنٹس کی بات کرنا اور پریکٹیکلی ان چیزوں کو فیلڈ میں امپلیمنٹ کرنا بہت فرق ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں آپ کی خالص محنت اور نیت کے باوجود امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی. جیسے میں نے آپ کو گجرات کے سلسلے کی مثال دی سے الیکشن آبزرو کر رہے ہیں, اور ہم گلی محلوں میں جو پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں ہر کانسٹیچوئنسی کے ہر حلقے میں, ہر پولنگ اسٹیشن پہ نہیں ہوتے, لیکن ہم پورے پاکستان میں ہمارے آبزرور ہوتے ہیں. میں خود صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جو پلاننگ میکانزم تیار ہوتا ہے, جو تیاری کی جاتی ہے, پریزائڈنگ آفیسرز, پولنگ ایجنٹس اور تمام پریکٹیکلی پورے پاکستان کے ہر حلقے اور ہر پولنگ اسٹیشن, اب میرے حلقے میں 380 پولنگ اسٹیشن تھے, اس کو آئیڈیلسٹک انوائرمنٹ میں اس کی امپلیمنٹیشن پاسبل نہیں ہوتی, غلطیاں رہ جاتی ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب شریف آدمی ہے, اچھے آدمی ہے کوئی, مگر ان سے بصد احترام میں اختلاف کرتے ہوئے یہ کہوں گا, انہوں نے کہا کہ جی 40 کی بجائے اگر 80 ارب بھی دے دیے جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. میں صرف حیران ہوں اس حسین اتفاق پہ کہ وہ 40 ارب دے 80 ارب بھی ہو جانتے ہیں نا, ساریاں غلطیاں دا فائدہ صرف اس باری مسلم لیگ نون ہی ہویا جی, میجورٹی. بولی جتنی غلطیاں ہوگی نا الیکشن کمیشن سے پیسوں کے باوجود, وہ عرشے گئی ناندے گھر ہی ہے, ساڑھے حل کچھ نہیں جایا. وہ جو جن کا انہوں نے ذکر کیا ان کی تو کہانی آپ نے بتا دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پوری حکومت, پوری مشینری, ڈی پی اوز, ڈی سی اوز, کمشنرز اور فوج اور تمام فورسز الیکشن کمیشن کے ڈسپوزل پہ تھیں ود 40 بلین روپیز, اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ میں گراؤنڈ پہ وہ کام اس طریقے سے افیکٹولی نہیں کر سکا جو پچھلے 50 سالوں سے ہوتا آیا, تو پھر میرے خیال میں ان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا, اس میں لوگوں کو ہرایا گیا. ان کے کچھ دوستوں کو تکلیف ہے کہ جس طرح ان کے بہت سے جتوائے گئے ان کو جتوایا نہیں گیا, یہ بھی تکلیف ہے کسی جگہ تھے. اور ہم بہت زیادہ تکلیف میں اس لیے ہیں کہ بڑے مہینے سے ہماری ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب کے پاس دائر ہوئی کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن جو ہے اس کو آپ اس کی سماعت کریں, اس کی تحقیقات کرائیں, اس کو سنیں, مگر اس کی سماعت کی ڈیٹ نہیں دی جا رہی. ہم نے پھر ایک اور پٹیشن کی ہے حامد بھائی کہ جی کائنڈلی انہوں فکس کرو. اچھا سنن واسطے. اور میں آخری بات, اور یہ جو پتن کی رپورٹ ہے, ہم بحیثیت تحریک انصاف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس رپورٹ کی روشنی میں ہماری آلریڈی دائر جو پٹیشن ہے اس کو جلدی فکس کیا جائے, ورنہ یہ پارٹی یہ سمجھنے میں جائز ہوگی کہ آپ بھی اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کچھ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ کر دیا. بہت بہت شکریہ سرور باری صاحب آپ کا, آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ایک یہاں بریک کے بعد جو دیگر معاملات ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایس سی او سمٹ میں جو فلسطین کے مسئلے پہ جو موقف اختیار کیا ہے وہ کیا ہے, ذرا سنیں. As a result of Israel's ongoing brutal military campaign in Gaza, more than 37,000 people have been martyred, including thousands of children, and millions have been displaced. The UN Human Rights Council's Commission of Inquiry has rightly concluded that Israeli acts amount to war crimes, and according to the International Court of Justice, a plausible genocide for which Israel must be held to account.
In line with the spirit of today's meeting, we must call upon the international community, in particular the UN Security Council, to uphold its responsibility to ensure an immediate ceasefire, free flow of humanitarian assistance, and protection of civilians in entire Gaza Strip. The UN must also ensure the implementation of its resolution for the peaceful settlement of all long-standing disputes. اچھا، اب شیخ وقاص صاحب، اس میں آپ کے خیال میں کوئی ہے ایسی بات جو اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے تھا جو نہیں کہی گئی؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے اس کے جو وار کرائمز ہیں اس کی وجہ سے اس کا احتساب ہونا چاہیے اور امیجیٹ سیز فائر۔ دیکھیں جی، یہ جو بات ہے کہ امیجیٹ سیز فائر والی، یہ آپ کے وزیر اعظم تو آج کر رہے ہیں، انٹرنیشنل دنیا میں بہت سے سویلائزڈ ملکوں کے صدور جو ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے کر رہے ہیں آپ کے سامنے سیز فائر۔ ایون امریکنز کہہ چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سیز فائر کریں، ساتھ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ساتھ سیز فائر کی بات بھی کر رہے ہیں، تمام انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک وہ گھسا پٹا سا ایک ٹپیکل سا جملہ ہے جو ہر کوئی پچھلے کہہ رہا ہے، مگر ان کی کانوں پہ اسرائیلیوں کے جوں نہیں رینگ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ تمام مسلم ملکوں کو شرم دلاتے، ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کرتے۔ وہ عرب ملک جو ابھی اسرائیل سے تعلقات بہتر کر کے اپنے آپ کو امریکہ سے زیادہ الائن کرنا چاہتے ہیں، ان کو شرم دلاتے، حیا دلاتے۔ ہمارے دنیا میں 1-2 پاسپورٹس ہیں، ملیشیا اور پاکستان کا، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ دس پاسپورٹ از ناٹ ویلڈ فار اسرائیل بٹ ادر۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو ہماری ایک جذباتی اور وہ جو عقیدت سی ہے اور جو معاملہ ہے، ہمیں تو اس سے بہت بڑھ کے آگے جانا چاہیے تھا۔ یہاں تو وزیر اعظم کو کہنا چاہیے تھا کہ سارے مسلم ملک اکٹھے ہو جائیں۔ یہ جو سعودی عرب نے وہ جو ایک سنی آرمی کھڑی کی تھی جہاں جنرل رحیل شریف کو لے گئے تھے، وہ کس واسطے کی تھی؟ وہ کوئی سڑکاں تے سگنل ٹھیک کرانے واسطے تو نہیں کی تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ ان کو تھریٹ کرتے، ان کو شرم دلاتے مسلمان ملکوں کے صدور کو کہ غیرت کھاؤ، بچے کٹ رہے ہیں، جل رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ ہم بغیرت ہیں مسلمان، سب مسلمان بغیرت ہو چکے ہیں، ہم صرف تقریریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ پاکستان کا پرائم منسٹر انٹرنیشنل فورم پہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم بغیرت ہیں۔ نہیں سر، مطلب جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنے دکھی ہیں، اور ہم صرف دکھی ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہوں نفل پڑھ کے، شاید آپ یہاں سے جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں، مگر پاکستان کا وزیر اعظم میں نے بار بار کوشش کی کہ مجھے غزہ جانے کے لیے ویزا مل جائے، مصر کا تو مصر کی گورنمنٹ بھی ویزا نہیں دیتی۔ وہ بھی بے شرم لوگ۔ جی میر صاحب، میں شیخ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا کہ مسلمان جو ہے ان میں غیرت کی کمی ہے۔ میں اس کو ایسے کہوں گا، وہ لفظ بھی استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بالکل غیرت کی کمی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے غیرت مند تھے اور غیرت مند ہیں۔ یہ جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے فلسطین کی، اس پہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں تمام مسلم امہ اور اس کو لیڈ کرنے والے جو لیڈرز ہیں، ان سب کے اندر وہ ایمان اور وہ جذبہ اور وہ غیرت ابھارنے کی ضرورت موجود ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کام انہوں نے کرنا ہے نا۔ لیڈ آپ کو لیڈر ہمیشہ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ پرائم منسٹر کا آج کوئی گھسا پٹا سٹینس نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا، یہ ایک بڑا فرم سٹینس ہے، اور اس نے ہماری اس کاز کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کی پاکستان کی پالیسی کو بالکل واضح کر دی ہے کہ ہم اس لڑائی میں کدھر کھڑے ہیں، ہمارے جذبات کیا ہیں، اور جو جلغار اسرائیلی کی طرف سے ہو رہے ہیں، اسرائیل کی طرف سے ہو رہے ہیں، یہ تو باقی غیر مسلم ممالک دا بھی یہی سٹانس ہے۔ تھوڑا ڈیفرنس کیوں ہے جی؟ ڈیفرنس کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اب اسلام اور کفر کی جنگ سے زیادہ، جو آپ نے کہا نا بین الاقوامی برادری، وہ ٹھیک ہے، یہ اسلام اور کفر کی ہی جنگ ہے۔ نہیں، لیکن لیکن شیخ صاحب یہ تو مانے آپ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ گیا ہے، ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کے خلاف ڈیسیژن لیا ہے۔ نہیں شیخ صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اس میں مذہب سے زیادہ جو پوری عالمی برادری کھڑی ہے فلسطین کے ساتھ، ہیومینیٹیرینز، انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، اس میں غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کاز میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا سر، بٹ دے آر اونلی بینگ سلاٹرڈ بیکاز دے آر مسلمس۔ یاد رکھیے گا، مسئلہ ہمیں غیرت کی کمی نہیں ہے۔ ساڑیاں بچیاں، ساڑیاں بہناں، ساڑیاں ماواں اتھے اگلے ساڑ کے مار رہے ہیں، ساڑھے بچے ذبح کر رہے ہیں، اور ہم صرف بیٹھ کے سارے بیان دے رہے ہیں۔ میں کسی ایک آدمی کو نہیں، میں تو اپنے ہم سب کو انکلوڈ کر کے بات کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔
ہم منافق ہو اس میں گئے. تو ہر مسلمان گلا کرتے ہیں سر. اچھا اس میں تو کوئی دو رائے کی بات اب ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے ساری ہر مسلمان کی یہ جذبات ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے ہر پاکستانی کی یہ جذبات ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے جی کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے, دوسری طرف 12 جولائی سے جماعت اسلامی جو ہے وہ اسلام آباد میں دھرنا دے رہی ہے, اسلام آباد میں دھرنا دے رہی ہے. تو پھر اے پی سی کیسی ہوگی اگر یہاں پہ دھرنا ہو گیا؟ پہلے تو پی ٹی آئی نے دیا تھا نا دھرنا, اب تو جماعت اسلامی دے رہی ہے. دیکھیے دھرنوں کی اجازت اسلام آباد میں, جو ابھی آپ ڈپٹی کمشنر انتظامیہ کے چند ایکشنز کی بات پروگرام کو شروع میں کر رہے تھے, میر صاحب اگر ہر جماعت کو یا ہر گروہ کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اسلام آباد میں آ کے دھرنا دینا شروع کر دیں تو وہ چلیں, احتجاج ان کا ایک آئینی حق ہے, اس کا ایک طریقہ کار بیٹھ کے بنائیں ہمارے ساتھ. ہمارے آپ اسلام آباد رہتے ہیں, اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کے اور آپ کے بحیثیت اسلام آباد کے رہائشی کے آئینی حقوق نہیں ہیں کہ آپ گھر سے باہر جائیں, ادھر آئیں, مارکیٹ جائیں, بچے اسکول جائیں, یہ آئینی حقوق آپ کے ہیں نا. اور آپ کے گھر کے سامنے آج دھرنا آ جائے تو آپ کے آئینی حقوق معطل ہیں. تو ہم لوگوں کو اپنا آئینی حق استعمال کرنے دیں احتجاج کا, اور اسلام آباد کے لوگوں کا, دکانداروں کا, ریزیڈنٹس کا, بچوں کا, مریضوں کا وہ آئینی حقوق سلب ہو جائیں کہ ان کی موومنٹ ہی نہ ہو سکے. اس کی اجازت نہیں دی سامنے بات دیو اتنے دی موومنٹ تسی ویسے ہی بند کر دیو. میں نے اسی لیے کہا تو یہ ہے جہاں تک میں نے سنا ہے وہ ان کی پارٹی کا جگہ دیں گے. میں ان کا کوئی اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں, میں نے تو یہ سنا ہے وہ کہتے ہیں ایسی اجازت لینی بھی نہیں نا کوئی. اچھا ہاں انہوں نے کہا ہمیں اجازت کی کوئی ضرورت. اچھا وہ پی ٹی آئی کی طرح اجازت نہیں مانگتے؟ پی ٹی آئی والے تو مانگنے جاتے ہیں اور ڈی سی کے دفتر سے گرفتار ہو جاتے ہیں. ہم تو قانون کے مطابق جماعت اسلامی جو ہے اجازت نہیں مانگے. انہوں نے کہا, میں نے جہاں تک سنا, اف آئی ایم کریکٹ, اگر میں رانگ ہوں تو میری معذرت, مگر جہاں تک میں نے سنا مجھے یاد ہے انہوں نے کہا اجازت ملے نہ ملے اسی یہ کار چھڑنا جی. ٹھیک ہے, ہم تو اور رہ گئے. بہتر یہ ہے آپ تمام جماعتوں کی جگہ نہیں ہے بہت جنرل مشرف جلسہ کیتا تھی ایتھے دے دیو, نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے, بیٹھ کے اپنا احتجاج کرن کے سارے اسمبلی دے سامنے, کیوں نہیں دے دیو؟ کوئی کسی کا حقوق سلب نہیں ہوں گے. اگر بیٹھیں گے بات کریں گے تو ضرور انہیں ہم کو جگہ دیں گے, لیکن اسلام آباد سر احتجاج انہیں تواڈے خلاف کرنا ہے تو تسی کی بیٹھ کے گل کرو. پہلے بھی بہت سارے دعوے ہوئے ہیں, ہم اس کو ٹیکل کریں گے ودن دی لا. احتجاج تو انہیں تواڈے خلاف کرنا ہے, تواڈی فسطائیت اور تواڈی مہنگائی اور تواڈا جو بجٹ ہے تو سپلائی کر دیتی ہے. ساڈی ذمہ داری ہے کہ اسی اسلام آباد رہائشیاں دی حقوق دا تحفظ کریے. پاکستان میں ہر چوک بند کر دیں نہیں, سارے پاکستان دیاں گردناں لا چھوڑو, مہنگائی نال اسلام آباد والے دی حقوق تسی سلب نہ کرو. اسلام آباد دے سارے چوک بند کرا دیندے ہیں. اچھا میں ادھر ایک بریک لیتا ہوں جی, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے حد کے عزت کے ایک انتہائی متنازع قانون کے حوالے سے ایک گفتگو کی ہے. معاملہ کیونکہ عدالتوں میں زیر سماعت ہے, میں اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پر نہیں جاؤں گا. جو چیف منسٹر صاحبہ فرما رہی ہیں وہ سنیں وہ کیا کہتی ہیں. حد کے عزت کا قانون کی جتنی پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی. جب میڈیا یہ بات کرتا ہے تو مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد تک کرنا نہیں چھوڑیں گے, ہم پہ کوئی قانون اپلائی نہیں ہونا چاہیے. دیر بائی میننگ کہ ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہے, ہم نے الزام بھی لگانا ہے, ہم نے تہمت بھی لگانی ہے, اور ہم نے اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں دینا. لیکن آپ قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہمارے پاس مائک ہے, کیونکہ ہم میڈیا ہیں. تو میڈیا اگر اس چیز پہ انسسٹ کرے کہ ہم جھوٹ بولیں گے اور ہمیں پکڑا نہ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اب بہت ادب سے گزارش یہ ہے کہ جب 2021 میں مریم نواز شریف صاحبہ اپوزیشن میں تھیں اور اس وقت تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بل کے ذریعے اسی قسم کا قانون لا رہی تھی, اور ہم نے اس وقت ایک سیمینار کیا تو اس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے ہماری حمایت کی تھی, اور وہاں پر میں نے آڈینس کو یہ بتایا تھا کہ اس وقت پاکستان میں میڈیا کی آواز دبانے کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کم از کم 36 قوانین موجود ہیں, انکلوڈنگ پیکا ایکٹ 2016. یہ بھی مسلم لیگ نون لے کے آئی تھی. 36 قانون پہلے سے موجود ہیں. تو اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ نے وہاں پر ہماری آواز میں آواز ملاتے ہوئے کیا کہا تھا, ذرا سنیں. جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ اس نالائق, نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے, اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے, اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے, اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو بل تھا اس کے ہم اس لیے خلاف تھے کہ اس میں اس وقت کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی وہ اسپیشل ٹریبیونلز بنانا چاہتی تھی اور اس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی خود کرنا چاہتی تھی. تو ہم اس کے خلاف تھے کہ بھئی یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں, یہ غیر آئینی کام. اب جو پنجاب گورنمنٹ حد کی عزت کا قانون لا رہی ہے اس میں بھی یہی ایک کلاس شامل کی گئی ہے کہ اسپیشل ٹریبیونل بنائے جائیں گے اور وہ ٹریبیونلز کے ججز بھی
पंजाब गवर्नमेंट खुद उनको अपॉइंट करेगी, तो जो काम तहरीक इंसाफ कर रही थी वही अगर मुस्लिम लीग नून करे तो वो ठीक कैसे हो गया? देखिए मीर साहब, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रा होनी चाहिए। जो वज़ीर पंजाब अभी फरमा रही हैं, जो आपने उन्हें 2021 की नवंबर की तकरीर सुनाई है कि मीडिया का गला घोंटना जो है ये पाकिस्तान का गला घोंटना है, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं आज भी इसी बात के ऊपर स्टैंड करता हूँ और वो भी आज इसी बात के ऊपर स्टैंड करती हैं। दो बातें जो हैं वो ज़रा, जो मैंने कहा कि ज़रा वजाहत होनी चाहिए। देखिए, हतक इज़्ज़त के हवाले से जो बात हो रही है, मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में जो चौथा एक स्टेट पिलर बन चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी जो हमारे पिलर्स हैं, क्या हम जुडिशरी में रिफॉर्म्स की बात नहीं करते? क्या हम ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स की बात नहीं करते? एक इनडायरेक्ट तरीके से मैं इसी मौजू पे आता हूँ कि हमारे यहाँ मीडिया पे मैंने आप पे या आपने किसी पे कोई भी ऐसी बात जो हक़ाइक़ के मुनाफी हो, कोई इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद है कि मैं आपको पकड़ सकूँ, आप मुझे पकड़ सकें? कोई कानून नहीं। यही केस अगर आप लेके चले जाएं लंदन की अदालत, हमारे वो मीडिया हाउसेस जो जिनके चैनल तो आप अगर कानून बनाना चाहते हैं, वहाँ वो जीते हैं केस, कानून बनाएं, जुर्माना होता है उस एंकर को, उस टीवी को जुर्माना होता है। बनाए ना, आपको पता है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता कि पाकिस्तान में एक मीडिया हाउस को कितने जुर्माने लंदन में हुए। वो ठीक है, लेकिन आर्टिकल 175 हम चाह रहे हैं रेगुलेट हो, और लेकिन आइन के मुताबिक हो ना। बिल्कुल आइन के मुताबिक हो। नहीं, लेकिन फिर आइन के मुताबिक ना हुआ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा शेख साहब, ये क्या है कि पहले पीका एक्ट मुस्लिम लीग नून लेके आई 2016 में, फिर वही पीका ऑर्डिनेंस उसी को मजीद सख्त करके तहरीक इंसाफ ले आती है। जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल आपकी हुकूमत लेके आती है, उसी किस्म का एक बिल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ले आती है। जो भी हुकूमत में आता है वो मीडिया की आज़ादी के खिलाफ हो। देखिए सर, बात ये है हामिद भाई, हम गलत करें, ये गलत करें, चीज़ गलत तो गलत ही है, उसको तो सही नहीं कहा जा सकता। अगर हमसे माजी में कोई इस किस्म की लफ्ज़िश हुई है तो वो भी सही नहीं थी, और अब जो ये कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। जो आपने चीफ मिनिस्टर साहिबा की गुफ्तगू सुनाई, मुझे तो सिर्फ इतना समझ आई है कि वो जी उसले तकरीर की थी वो भी लिखी हुई सी, जी हुण की वो भी लिखी हुई है। वो भी किस लेके आने में वक्त की ज़रूरत है, पढ़ छो, आज वक्त की ज़रूरत है, ये पढ़ दें। गला घोंटने की जो बात हुई है ना सर, बात यह है कि जी वो गला घोंटने वाला कौन है? अगर तो मेरा मुखालिफ है, गवर्नमेंट है, तो फिर भाई वो गला घोंटना है, पाकिस्तान की मौत वाक़या हो जाएगी। मगर अगर वो मैं हूँ तो उसी चूँ नहीं करनी, ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए है और हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, मेरे भाई हैं, बड़ा एहतराम है इनका, इन्होंने बाहर की मिसाल दी कि बाहर ऐसे हो जाता है और पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान दे बैसियत मुल्क, इधर तो अदालतों में इल्ज़ाम इनके ऊपर और जरदारी साहब पे लगते हैं और सालों सालों लगते हैं, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर वज़ीर आज़म समेत वज़रा झूठ बोल के चले जाते हैं और उनकी पकड़ नहीं होती। मज़े की बात यह है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोलने पे, ये झूठ की बात हुई ना, अब मीडिया झूठ ना बोले। इंडिया के अंदर एक वज़ीर को सीट से हाथ धोना पड़ा था, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो इतने रोज़ कूड़ मार देने। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, जनाब तारिक फजल चौधरी साहब। और मैं चलते से यही गुजारिश करूँगा कि जो वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने आज की तकरीर में एक इल्ज़ाम लगाया है कि मीडिया वाले जो हैं वो कहते हैं कि हम झूठ बोलें, किसी की हतक करें, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन कोई हमें पूछे ना, तो क्योंकि जी हमारे हाथ में माइक है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम 30-35 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, तो हमारी तो ये ट्रेनिंग नहीं है, और माजी में आपका भी ये मौक़िफ़ नहीं था। पता नहीं अब आपके मौक़िफ़ में तब्दीली कैसे पैदा हुई है। लेकिन अगर आप किसी पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीम के लीडर की तरफ से, ऑफिस बेरर की तरफ से, किसी इस्टेब्लिश्ड जर्नलिस्ट या एंकर की तरफ से ये अल्फाज हमें सुनवा दें या उसका एविडेंस दे दें कि उसने ये कहा है कि मैं जो है क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ और मेरे हाथ में माइक है, तो इसलिए मैं झूठ भी बोलूँगा, मैं हतक भी करूँगा, मैं इल्ज़ाम भी लगाऊँगा, कोई मुझे नहीं पूछ सकता। अगर उसने ये कहा है तो काबिल मज़म्मत है। लेकिन अगर आप ये एविडेंस इसकी पेश कर दें तो फिर हो सकता है कि हम आपसे इत्तेफाक कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।